آج سیٹرڈے نائٹ تھی اور حمزہ نے پوری رات ایک ریسٹورنٹ میں کام کیا تھا۔ صبح اس کی پریزنٹیشن تھی یونیورسٹی میں۔ وہ بغیر سوئے ویسے ہی کام ختم کر کے یونیورسٹی چلا گیا۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ہوں ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ود ارم۔ یہ ہے میری زندگی پردیس میں۔ تو فرینڈز، آج جو سچی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک پاکستانی لڑکے حمزہ کی ہے، جب خواب نیند سے بڑے ہو جائیں۔ حمزہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں رہتا تھا اور یونیورسٹی آف سڈنی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آج یونیورسٹی میں حمزہ کی ایک پریزنٹیشن تھی جس کے لیے اسے جلدی پہنچنا تھا۔ گھڑی کا الارم زور زور سے اور بار بار بج رہا تھا۔ چونکہ حمزہ نے سیٹرڈے نائٹ کی وجہ سے پوری رات ریسٹورنٹ میں کام کیا تھا، وہ بس تھوڑی ہی دیر پہلے آ کے سویا تھا۔ خیر، بڑی مشکل سے حمزہ اٹھا، الارم بند کیا اور بھاگم بھاگ وہ فریش ہونے کے لیے گیا۔ حمزہ کی نظر جیسے ہی آئینے پہ اپنے چہرے پر پڑی، حمزہ نے غور سے اپنے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اور چہرے پر ایک سوال، آخر کب تک؟ خیر، جلدی جلدی کر کے حمزہ یونیورسٹی پہنچا۔ حمزہ کلاس میں بیٹھا تھا اور لیکچرار کا لیکچر سن رہا تھا۔ حمزہ سخت نیند میں تھا۔ وہ پوری رات میں مشکل سے شاید 1 یا 1.5 گھنٹہ ہی سویا تھا۔ کلاس میں پیچھے بیٹھنے والے لڑکے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا ایک کلاس میٹ اس کے پاس آیا اور کہا، برو، why are you working so hard? Enjoy your life۔ حمزہ نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ لیکچرار کے لیکچر میں بزی ہو گیا۔ وہ اس کو کیا بتاتا کہ وہ یہاں انجوائے کرنے نہیں آیا، وہ یہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی بنانے آیا۔ پاکستان میں حمزہ کی 5 بہنیں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی بہن کی شادی والدین نے کچھ نہ کچھ کر کے کر دی تھی۔ ابھی 4 بہنیں باقی تھیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ والد صاحب ضعیف تھے، ماں بھی بیمار رہتی تھی۔ حمزہ، کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ٹرن ہے۔ اب پریزنٹیشن کی باری حمزہ کی تھی، لیکن وہ اپنے خیالوں میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا وہ کلاس میں بیٹھا ہے۔ حمزہ جیسے ہی اپنی اسپیچ کے لیے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ کلاس میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہی لڑکے جو اس پر ہنس رہے تھے اب بالکل خاموش تھے اور اس کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ لیکچرار نے اسے اٹھایا اور آہستہ سے پوچھا، حمزہ، تم ٹھیک ہو؟ حمزہ نے پہلی بار سچ بولا، سر، میں تھک گیا ہوں لیکن رک نہیں سکتا۔ سر کے بہت اصرار کرنے پر حمزہ نے بتایا کہ میں نے پوری رات کام کیا ہے اور میں بنا سوئے ہی پریزنٹیشن کے لیے آ گیا۔ سر نے بہت پیار سے اسے زمین سے اٹھایا اور اس کی سیٹ پر بٹھایا اور کہا، حمزہ، تم ابھی گھر جاؤ، پریزنٹیشن کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں، یہاں کہاں کہیں پہ جاتے ہیں، وہ صرف کمانے کے لیے آتے ہیں اور اپنی فیس ضرور جمع کراتے ہیں یونیورسٹیز میں اور 1 ہفتے میں دفعہ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن حمزہ واقعی پڑھنا چاہتا تھا اور اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ حمزہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا تھا۔ حمزہ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی آف سڈنی نے اسے فلیکسیبل شیڈول دے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حمزہ ایسے ہی محنت کرتا رہا۔ رات کو کام، دن میں پڑھائی، رات کو کام، دن میں پڑھائی۔ اسی دوران وہ اپنی 2 بہنوں کے فرض سے بھی سبکدوش ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کے کاندھوں پہ 2 بہنیں، 2 چھوٹے بھائی اور ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ آج کا دن حمزہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور ایک ایک لڑکا آ کے اس کو مبارکباد دیتا، ہاتھ ملاتا اور اسے گلے لگاتا۔ ٹیچرز اسے دعائیں دے رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے اور اس کے ہاتھ میں اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوکی، اس کی انتھک محنت اور دیانتداری کا صلہ تھا۔ احمد کو آج اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ گائز، حمزہ کی ٹرو سٹوری تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اب جو باتیں میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ حمزہ کی ٹرو سٹوری سے بھی زیادہ ٹرو ہے۔ فرینڈز، یہ کہانی صرف حمزہ کی نہیں ہے، یہ ہر اس اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو اپنا گھر، اپنے لوگ اور اپنی کمفرٹ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جاتا ہے خواب لے کر، خاص طور پر جیسے یہاں آسٹریلیا میں آنے والے اسٹوڈنٹ۔
लोग बाहर से देखते हैं तो लगता है जिंदगी बहुत इजी है, फ्रीडम है, अर्निंग है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, यहाँ हर एक दिन स्ट्रगल है। सुबह क्लास, दोपहर असाइनमेंट, रात जॉब, कभी क्लीनिंग, कभी किचन, कभी डिलीवरी, कभी कुछ। और इन सब चीज़ों को करते करते एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी खामोशी से ख़त्म हो जाती है, और वो है सुकून। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्ट्रगल हमेशा के लिए नहीं होती। ये वो फेज़ होता है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपने आप को पहचानते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक सच और भी है, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, अपनी स्लीप को सैक्रिफाई करेंगे, तो एक दिन बॉडी खुद रुक जाने लगेगी, जैसे हमजा के साथ हुआ। इसलिए अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखें। अपने ख्वाब बड़े रखें लेकिन खुद को ना तोड़ें। अपने वक्त को मैनेज करें ताकि आप थक ना जाएं। फ्रेंड्स, तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है। इसको कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि दोस्तों कामयाबी सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है। कामयाबी ये है कि आप इस जर्नी से मजबूत होकर निकलें, ना कि टूट कर। और आखिर में तो याद रखें, यही स्ट्रगल कल आपकी स्टोरी बन जाएगी, और हर एक दिन लोग आपको देखकर कहेंगे ये वही है जिसने हार नहीं मानी थी। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। मुझे दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।